بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل العدل الالہی۔ علم کلام میں ایک بڑی بحث ہے اور وہ ہے عدل الہی کی۔ کچھ لوگ عدلیہ کہلاتے ہیں، جیسے ہم اثنا عشری ہو گئے، معتزلہ ہو گئے، جو اللہ کی عدل کے قائل ہیں، اور کچھ لوگ جو عدل کا عقیدہ نہیں رکھتے، جیسے اشاعرہ۔ تو اس طرح عدلیہ اور غیر عدلیہ دو حصوں میں علماء علم کلام تقسیم ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ عادل ہے، پس اشاعرہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ عادل اور ظلم ان کا تعلق بندوں کے افعال سے ہے، اللہ کے افعال سے نہیں ہے، لہذا وہاں ظلم اور عدل کا تصور نہیں ہے۔ خوب، اس عادل الہی کی بحث سے مربوط ایک بحث ہے، وہ سمجھ آئے گی تو پھر عدل الہی کے نظریہ کی بات بھی سمجھ آ جائے گی اور دلیل سمجھ آ جائے گی۔ وہ بحث جو عدل الہی سے پہلے علماء ضروری سمجھتے ہیں کرنے کی، وہ ہے، اس کو بحث کی جاتی ہے التحسین والتقبیح العقلیان، حسن و قبح عقلی۔ کیا مطلب؟ آسان مفہوم اس کا یہ ہے، آیا عقل انسانی کسی شے کے حسن کو درک کر سکتا ہے یا نہیں؟ آیا عقل انسانی کسی شے کے قبح کو درک کر سکتا ہے یا نہیں؟ آیا عقل کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی شے کے بارے میں کہہ دے کہ ھذا حسن؟ آیا عقل کے دائرہ اختیار میں یہ ہے کہ وہ کسی شے کے بارے میں کہہ دے ھذا قبیح؟ اس حسن قبح کی بحث میں بھی پھر دو حصوں میں لوگ تقسیم ہیں۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ عقل کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کسی شے کے حسن ہونے یا قبیح ہونے کو درک کر سکے، فیصلہ کر سکے۔ ہم امامیہ اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں، عقل میں اتنی پاور ہے کہ وہ کسی شے کے حسن کو درک کر کے اسے حسن کہہ دے، کسی شے کے قبح کو درک کر کے اس کو قبیح کہہ دے۔ عقل انسانی میں اتنی پاور ہے۔ درست ہو گیا جی؟ خوب، حسن و قبح تین معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ہمارا محل بحث جو اشاعرہ کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے، وہ ایک معنی میں ہے۔ حسن و قبح بمعنی نقص و کمال، علم کمال ہے، جہالت نقص ہے، علم حسن ہے، جہالت قبیح ہے، ایک یہ معنی۔ ایک حسن و من کا معنی ہوتا ہے ملائمت النفس و منافرت النفس، کہ ایک شے نفس کے سازگار ہو، ملائم ہو، مناسب ہو، نفس اس کو پسند کرے، اور ایک ہے کہ نفس اس سے نفرت کرے، منافرت۔ تو جسے پسند کرے اسے حسن کہیں، جسے نفرت کرے اس کو قبیح کہیں۔ یہ دو معانی ہمارا محل نزاع نہیں ہیں۔ حسن و قبح کا ایک اور معنی جو ہمارا محل نزاع ہے، وہ یہ ہے کہ بمعنی المدح و ذم، کہ فلاں
امر، فلاں شے، فلاں فعل حسن ہے، اس پر تعریف کی جانی چاہیے، فلاں قبیح ہے، اس پر مذمت، یا اس کو یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو فعل قابل مدح ہو وہ حسن کہلائے گا، جو قابل مذمت ہو وہ قبیح کہلائے گا، جو قابل تعریف ہوتا ہے اس کو کرنا چاہیے، جو قابل مذمت ہوتا ہے اسے ترک کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ تو بحث اس میں ہے، آیا عقل یہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ کسی فعل کے بارے میں کہے کہ اس کو ہونا چاہیے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عقل کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ اس کو یہ قابل تعریف ہے لہذا ہونا چاہیے تو اس کا مطلب حسن ہے۔ عقل کے پاس یہ پاور ہے کہ یہ فیصلہ کر سکے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ قابل مذمت ہے لہذا یہ قبیح ہے، جبکہ دوسرے حضرات وہ اس کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، حسن وہی ہوگا جس کو شارع حسن کہہ دے، قبیح وہی ہوگا جس کو شارع قبیح کہہ دے۔ ان کے ساتھ ایک دو سوال بھی ہیں، اس کے جواب بھی ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنا مدعا ثابت کرتے ہیں۔ آسان سی بات ہے، تھوڑی سی توجہ فرمانی چاہیے۔ فاصل العدل الہی، اصل موضوع ہے عدل الہی، ہم عدلیہ ہیں، ہم اللہ کی عدالت کا اعتقاد رکھتے ہیں، لیکن اس کو ثابت کریں تھوڑی سی بات ہے۔ فرماتے ہیں التحسین والتقبیح العقلیان، اختلف المسلمون فی حسن الافعال وقبحها، علم متکلمی مسلمان علماء علم کلام میں اختلاف ہے افعال کے حسن و قبح کے بارے میں، حل انہما کہ یہ افعال فلاں فعل حسن ہے فلاں قبیح ہے، یہ حسن و قبح افعال انہما عقلیان، کیا یہ عقلی ہیں؟ عقل کسی شے کے حسن کو در کر کے اس کو حسن کہتا ہے، قبح کو در کر کے اس کو قبیح کہتا ہے، او شرعیان، یا نہ بس جس کو شارع حسن کہے وہ حسن ہوگا، جس کو شارع قبیح کہے وہ قبیح ہوگا، اس میں اختلاف ہے۔ فقالت العشائرہ، عشائرہ کا نظریہ یہ ہے لا حکم للعقل فی حسن الافعال وفی قبحها، کہ عقل کسی بھی فعل کے حسن اور قبح کے بارے میں کوئی حکم نہیں لگا سکتا، یعنی عقل میں یہ پاور ہی نہیں ہے کہ کسی فعل میں حسن کو درک کرے یا اس کے قبح کو، بل الحسن ما حسنہ الشارع والقبیح ما قبحہ الشارع، بلکہ فعل حسن وہی ہوگا جس کو شارع حسن کہہ دے، اور قبیح وہی ہوگا جس کو شارع قبیح قرار دے۔ وقالت العدلیہ، ان کے مقابل میں عدلیہ میں امامیہ ہم لوگ اور معتزلی، چونکہ یہ عدل الہی کے قائل ہیں، جن کا نظریہ کیا ہے کہ نہیں، ان هناك افعال حسنہ وقبیحہ بالذات عند العقل، کہ نہیں افعال ہیں کہ جو ذاتاً حسن یا قبیح ہیں اور عقل ان کے حسن و قبح کو درک کرتا ہے، ما قطع النظر عن حکم الشارع، یعنی شارع کے حکم سے قطع نظر کے شارع نے فرمایا ہے کہ حسن ہے یا قبیح، عقل بھی ان کے حسن و قبح کو درک کرتا ہے۔ والشارع لا یامر الا بما هو حسن ولا ینہی الا عما هو قبیح، جو حسن ہوتا ہے شارع اس کا حکم دیتا ہے کہ یہ کرو، اور جو ذاتاً قبیح ہوتا ہے شارع اس سے نہیں فرماتا ہے کہ اس کو نہ کرو۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ یہ تو ہو گئی پہلی بات۔ وَلِتَشْخِيصِ مَحَلِّ النِّزَاعِ لَا بُدَّ أَن نَبْحَثَ عَن مَحَلِّ النِّزَاعِ، یہ جو عشائرہ کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہے حسن و قبح کے بارے میں، ہم کہتے ہیں عقلی ہیں، وہ کہتے نہیں ہیں، اس محل نزاع کو واضح کرنے کے لیے ہم پہلے حسن و قبح کے معنی کو بیان کرتے ہیں۔
لأن الحسن والقرب یستعملان فی معان ثلاث، حسن و قرب 3 معانی میں استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1، یطلق الحسن والقرب ویراد بہما الکمال والنقص، یعنی حسن و قرب بمعنی کمال و نقص کے، ٹھیک ہے جی، جو کامل ہے وہ حسن ہے، جو ناقص ہے وہ قبیح ہے۔ حسن و قرب بمعنی کمال و نقص۔ قال علم، جیسے علم، فإنہ حسن، علم حسن ہے، کیوں؟ کمال ہی، چونکہ انسان کے لیے کمال ہے۔ والجہل قبیح، جہل قبیح ہے، کیوں قبیح ہے؟ اس لیے کہ نقص ہی، چونکہ یہ انسان میں نقص ہے۔ خوب، حسن و قرب کا ایک معنی ہے کمال و نقص، لیس ھذا المعنی محلا للنزاع، حسن و قرب بمعنی کمال و نقص یہ ہمارا مورد نزاع، مورد بحث نہیں ہے۔ الثانی، دوسرا معنی، یطلق الحسن والقرب ویراد بہما الملائمۃ للنفس والمنافرۃ لها، حسن بمعنی ملائمت نفس، یعنی نفس کے ساتھ ملائم، سازگار، مناسب، موافق، اور قرب بمعنی منافرت نفس کا اس سے نفرت کرنا، یعنی ایک ہے کہ جس سے نفس محبت کرتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے، اور ایک ایک نفرت کرتا ہے۔ یہ حسن کو ملائمت اور منافرت نفس کے معنی میں۔ بس ہم کہتے ہیں ھذا المنظر جمیل حسن، کوئی آپ نے ویو دیکھا تو آپ کہتے ہیں کہ یہ منظر بہت جمیل، خوبصورت ہے، حسن ہے، کیونکہ نفس اس کو پسند کر رہا ہوتا ہے۔ وَھذا المذوق حلو، یہ جو میں نے چکھا ہے، مذوق جسے چکھا جاتا ہے ذائقہ سے، جس کا میں نے ذائقہ لیا، چکھا، حلو میٹھا ہے، حسن نفس اس کو پسند کرتا ہے، ملائمت نفس۔ وفی الافعال مثلا العقل، اس طرح افعال میں حسن کیسے ہوگا؟ العقل عند الجوع والشرب عند العطش، بھوک کے وقت کھانا، پیاس کے وقت پینا، یہ افعال حسن ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ملائمت نفس، نفس کے ساتھ سازگار ہیں، پسندیدہ ہیں، نفس کے ساتھ ان کو پسند کرتا ہے۔ خوب، یہ معنی ہے۔ فرماتے ہیں ھذا المعنی ایضا ولیس ھذا المعنی ایضا محل نزاع، یہ جو ہے کہ حسن و قرب بمعنی ملائمت و منافرت للنفس، یہ بھی ہمارا محل نزاع نہیں ہے، ٹھیک۔ الثالث، تیسرا معنی، یطلق الحسن والقرب ویراد منہما المدح والذم، کہ حسن و قرب بمعنی مدح و ذم کے، کہ ھذا حسن یعنی قابل تعریف، ھذا قبیح یعنی قابل مذم۔ وَيَقَعَانِ بِهَذَا الْمَعْنَى وَصْفًا لِأَفْعَالِ الْاِخْتِيَارِيَّةِ، یہ جو حسن و قرب جو بمعنی مدح و ذم کے ہے، یہ انسان کے افعال اختیاریہ کی صفت بن کے آتے ہیں، کہ انسان، لفظوں پہ غور، اپنے اختیار سے ایک فعل انجام دیتا ہے اور ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ انسان اپنے اختیار سے ایک فعل انجام دیتا ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، تو یہ مد و ذم یہ افعال اختیاریہ، اضطرار، مجبوری، ضرورت، اکراہ، ان کو شامل نہیں ہے، فعل اختیاری۔ وَمَعْنَى إِدْرَاكِ الْعَقْلِ الْحُسْنَ وَالْقُرْبَ، جب ہم کہتے ہیں کہ عقل حسن و قرب کو درک کر سکتا ہے، تو عقل کے حسن و قرب کو درک کرنے کا مطلب ہے حکمہ للفعل، کہ عقل کہے کہ اس کو کرو۔ جب عقل حسن کو درک کرتا ہے تو درک کا مطلب یہ ہے کہ عقل کہتا ہے اس کو کرو۔ وَالتَّرْک، جب ہم کہتے ہیں کہ عقل
کوب کو درک کر سکتا ہے، تو در کے کوب کا مطلب ہے کہ عقل کہتے ہیں حتار کہ اس کو نہ کرو۔ اَيَحْكُمُ الْعَقْلُ بِفِعْلِ الْحَسَنِ، یعنی عقل حکم کرتا ہے کہ حسن کو کرو، وَتَرْكُ الْكَبِيحَ، اور کبھی کو چھوڑ دو۔ هَذَا الْمَعْنَى هُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ، اشاعرہ کے ساتھ جو علمی اختلاف ہے وہ اس میں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں پوری توجہ کے ساتھ کہ عقل انسانی کسی بھی فعل کے حسن ہونے کی بنیاد پر اس کو انجام دینے کا حکم کر سکتا ہے، کسی بھی فعل میں کوبھ پائے جانے کی بنیاد پر اس کو ترک کا حکم دے سکتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں۔ فالعشائرہ انکروا للعقل ادراکہا کذا، عشائرہ کہتے ہیں نہیں، عقل میں یہ پاور نہیں ہے کہ وہ کسی شے کا حسن درک کرے اور کہے کہ اس کو کرو، کوبھ درک کرے اور کہے کہ نہ کرو، وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ بینما العدلیہ تقول، جبکہ عدلیہ یہ کہتے ہیں کہ ان للعقل ادراک، کہ عقل حسن اور کوبھ کو درک بھی کر سکتا ہے، وحکم لفعل الحسن وترک الکبیح، اور یہ ہے عقل فعل حسن کو کرنے کا حکم اور کبھی کے ترک کا حکم بھی کر سکتا ہے۔ ملاحظہ نوٹ، آگے فرماتے ہیں آسان سا ہے کہ ان الفعل الواحد قد یکون حسنا او قبیحا بجمیع المعانی الثلاثہ، بعض افعال ایسے ہیں کہ وہ حسن ہوتے ہیں تینوں معنی کے لحاظ سے، حسن یعنی بمعنی کمال، حسن بمعنی ملائمت للنفس، حسن بمعنی ماد، وَقَذَا قبیح ہوتے ہیں اپنے تینوں معنی کے لحاظ سے۔ مثال دے رہے ہیں التعلم، جیسا کہ سیکھنا، تعلم علم حاصل کرنا، کمال کے معنی میں لحاظ سے بھی یہ حسن ہے۔ ملائمت لفظ، ہر بندہ چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بات علم ہو سیکھے، اور قابل مد بھی ہے۔ والحلم، بردباری، والاحسان، لوگوں کے ساتھ اچھائیاں کرنا، یہ کمال بھی ہے، یہ ملائمت النفس بھی ہے، اور اس میں قابل مد بھی ہے۔ فَإِنَّهَا مُلَائِمَةٌ لِلنَّفْسِ وَكَمَالٌ لَهَا وَمِمَّا يَنبَغِي أَن يُفْعَلَ، اور عقل بھی کہتا ہے کہ یہ کیا جائے، احسان، لوگوں کے ساتھ اچھائی کرو، علم حاصل کرو، مثلا یہ تینوں معنی ہیں۔ خوب، ثم ان محل النزاع هو العقل العملی فی مقابل العقل النظری، یہ منطق مظفر میں آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ عقل کی دو قسمیں کرتے ہیں منطق والے، فلسفے والے، کہ ایک عقل عملی اور ایک عقل نظری۔ پوری توجہ، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو کیا جاتا ہے، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو فقط جانا جاتا ہے۔ کچھ چیزوں کا تعلق فعل سے ہوتا ہے کہ ان کو بجا لیں یا بجا نہ لیں، اور کچھ چیزوں کا تعلق فقط جاننے سے ہوتا ہے، اعتقاد رکھنا، ایمان رکھنا، بس اسی حد تک، آگے پریکٹیکل ان کو عمل سے اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ بالکل آسان۔ فَإِنَّ الْمُدْرَكَ بِالْفَتْحِ إِنْ كَانَ مِمَّا يُفْعَلُ أَوْ لَا يُفْعَلُ، عقل جس چیز کا ادراک کر رہا ہے وہ مدرک، اگر ایسا ہے کہ اس کا تعلق عمل سے ہے، کیا کہ ان کان مما یفعل، کہ اس کو کیا جائے یا نہ کیا جائے، جیسے عادل کا حسن اور ظلم کا قوب۔ اب عادل کی جاتی ہے، ظلم اس کا تعلق بھی فعل سے ہے، کیا مدرک، عقل کہتا ہے کہ عادل کرو، ظلم نہ کرو۔ اب یہاں تعلق فعل اور غیر فعل سے ہے، عمل سے ہے۔ اگر مدرک ایسا ہو کہ جس کو کرنا یا نہ کرنے کی بات ہو، عقل درک کرے، فَيُسَمَّ إِدْرَاكُهُ، اس ادراک کا نام ہوتا ہے عقل عملی۔ ٹھیک ہے جی، عمل سے مربوط ہے کہ یہ کرو یا نہ کرو۔
وَإِنْ كَانَ الْمُدْرَكُ يَنبَغِي أَنْ يُعْلَمْ، لیکن اگر مدرک کا تعلق عمل سے نہ ہو، فقط اتنا ہو کہ اس کو جانا جائے، اس کا علم ہو اور بس، جیسے الکل اعظم من الجز، کل جز سے بڑی ہے۔ اب کل کا جز سے بڑا ہونا لا علاقہ لہ بالعمل، اس کا پریکٹیکل یعنی عمل سے کوئی تعلق، فعل سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس ادراک کو کہتے ہیں ادراک عقل نظری۔ تو پس عقل نظری سے ادراک ہوتا ہے ان چیزوں کا جن کو فقط جانا جاتا ہے، عقل عملی سے ادراک ہوتا ہے ان چیزوں کا کہ جن کو کیا جاتا ہے، یعنی کرنا یا نہ کرنا۔ استدل العدلیۃ، ہم عدلیہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ عقل حسن و قبح کو درک کر سکتا ہے، دلیل فرماتے ہیں انہ قد یدرک حسن العدل و قبح الظلم، ہمارا یہ ہے کہ عادل کا حسن اور ظلم کا قبح درک کرتا ہے، وہ بھی جو شریعت کو نہیں مانتا۔ آپ اشاعرہ یہ کہتے ہیں، لفظوں پہ غور، کہ کبھی فقط وہی ہوگا ما قبحہ الشارع، حسن فقط وہی ہوگا ما حسنہ الشارع۔ ہم کہتے ہیں جناب جو لوگ شریعت کو نہیں مانتے وہ بھی افعال کے حسن ہونے کے قائل بھی ہیں، کبھی ہونے کے قائل بھی ہیں، وہ تو سرے سے شریعت کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ کیسے؟ اب یہ 3-4 پوائنٹ ہیں۔ نمبر 1، ان حسن الاحسان و قبح الظلم، کسی کے ساتھ اچھائی کرنا، اس کا حسن اور ظلم کا قبح یدرکہ کل عاقل، ہر صاحب عقل یہی ادراک کرتا ہے۔ جو لوگ کسی بھی دین کے قائل نہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ظلم قبیح ہے اور لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنا حسن ہے، حتی منکر الشرع ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ حسن فقط وہ جو شارع حسن کا ہے؟ وہ جو شریعت کو مانتے ہی نہیں وہ بھی اس حسن و قبح کے قائل ہیں۔ نمبر 2، ان طاعت الاوامر والنواہی الشرعیہ، پوری توجہ، مزیدار دلیل۔ ان طاعت الاوامر والنواہی الشرعیہ واجبۃ عند الطرفین، اوامر شرعیہ کی اطاعت، نواہی شرعیہ کی اطاعت واجب ہے دونوں، چاہے وہ حسن قبح عقلی قائل ہیں چاہے نہیں ہیں۔ نحن نسأل العشائرہ، اب ہم اشاعرہ سے یہاں سوال کرتے ہیں کہ آپ جو کہتے ہیں کہ امر شرعی کی اطاعت واجب ہے، من این یثبت ھذا الوجوب، یہ وجوب کہاں سے ثابت ہوا؟ شارع نے کہا نماز پڑھو، آپ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا واجب ہے، اطاعت واجب ہے، ہم کہتے ہیں شارع کے اس امر کی اطاعت کا وجوب کہاں سے ثابت ہے؟ یہ ہمارا سوال۔ فَإِنْ أَجَابُوا، ممکن ہے وہ جواب میں یہ کہیں کہ ان ھذا الوجوب یثبت بامر من الشارع، کہ یہ جو اوامر شرعیہ یا احکام شرعیہ کی اطاعت واجب ہے، وہ اس لیے کہ شارع نے اپنے تمام احکام کی اطاعت کا حکم دیا۔ ممکن ہے کوئی یہ کہو۔ پھر ہمارا اگلا سوال ہوگا کہ شارع نے وہ جو کہا کہ ہمارے ہر امر کی اطاعت کرو، خود یہ جو امر ہے اس کی اطاعت کا وجوب کہاں سے ثابت ہوگا؟ پھر اس کے لیے کوئی اور امر شرعی ہوگا۔ پھر جو بھی امر آپ شریعت کا لائیں گے ہم کہیں گے جو بھی امر ہو شریعت کا اس امر کی اطاعت کیوں واجب ہے؟ فَإِنْ أَجَابُوا، اگر وہ یہ جواب دیں کہ ان ھذا الوجوب یثبت بامر من الشارع، کہ جناب ان اوامر نواہی شریعہ کی اطاعت امر شارع سے واجب ہے،
نحن ننقل الکلام الی ھذا الامر، ہم کہیں گے وہ جو امر شرعی ہے جو ان سے پہلے ہے کہ ہمارے ہر امر کی اطاعت کرو، نسأل منہم من این تجب اطاعت ھذا الامر، تو ہم پھر سوال کریں گے پھر خود اس امر کی اطاعت کیوں واجب ہے؟ فإن کان ھذا الوجوب عقلیہ، اگر وہ کہتے ہیں کہ جناب اطاعت امر شرعی کی اطاعت واجب عقلی ہے کہ عقل کہتے اطاعت کرو، فہو المطلوب، پھر ٹھیک ہے آپ اور ہم ایک ہو گئے۔ وَإِن كَانَ شَرْعًا، اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں اس امر کی اطاعت کے لیے ایک اور امر شرعی ہے کہ لا بد لہ من امر وطاع، نحن ننقل الکلام الیہ، پھر ہم اس امر کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کی اطاعت کیوں واجب ہے، وہکذا الی غیر نہایہ، بالآخر ینتہی، جب تک آپ وجوب عقلی کے قائل نہیں ہوں گے تب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ خوب، تیسرا نقطہ، تیسرا پوائنٹ، فرماتے ہیں ان ثبوت الشرائع کلھا یتوقف علی تحسین و تقبیح العقلین، تمام شرائع کا ثابت ہونا حسن و قبح عقلی پر موقوف ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ ثُبُوتُهُ عَنْ طَرِيقٍ شَرْعِيٍّ، چونکہ اگر ان شرائع ان احکام کو ہم حسن و قبح عقلی کے ذریعے ثابت نہ کریں اور ہم ان کو ثابت کریں طریق شرعی سے، لَاسْتَحَالَ ثُبُوتُهَا، تو ان کو ثابت کرنا محال ہو جائے۔ کیوں؟ لِلُزُومِ التَّسَلْسُلِ، بھائی یہ حکم واجب ہے، ہم کہتے ہیں کیوں؟ شارع نے کہا ہے، ہم کہتے ہیں شارع نے جو کہا ہے وہ شارع کو اس کہا کی اطاعت کیوں واجب ہے، الی غیر نہایہ چلتا جائے گا۔ اسی طرح چوتھے نمبر پہ، لو کان الحسن والقبح شرعیہ، اگر حسن و قبح عقلی نہ ہو اور بقول اشاعرہ کے شرعی ہو، لا یمکن ان یثبت حسن و قبح، اصلاً شرعاً حسن و قبح ثابت ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ پوری توجہ، مزیدار دلیل، مضبوط دلیل، جو اشاعرہ کہتے ہیں کہ حسن و قبح فقط شرعی ہیں، ہم کہتے ہیں اگر آپ حسن و قبح کے شرعی ہونے قائل ہوں گے تو اصلاً حسن و قبح شرعاً ثابت ہو ہی نہیں سکتا۔ وجہ ہاں ہم بتاتے ہیں، لِأَنَّ مَا يُخْبِرُ الشَّارِعُ مِنْ حُسْنٍ وَقُبْحٍ، جو اگر شارع خبر دے کہ یہ حسن ہے یہ کبھی ہے، کسی بھی حسن و قبح کے بارے میں شارع خبر دے گا، لا يثبت انہ صادق، یہ ثابت نہیں ہے کہ شارع اس خبر دینے میں صادق ہے۔ کیوں؟ لعدم قبح الکذب من الشارع، چونکہ آپ کہتے ہیں کہ شارع سے کذب کبھی ہی نہیں ہے، بس شارع جس کو کبھی کہے گا وہی ہوگا۔ فرض مسئلہ کہ شارع کہے کہ کذب کبھی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، شارع جھوٹ بول دے تو پھر کیا ہوگا؟ چونکہ آپ کے نزدیک تو کبھی ہوئے جس کو شارع کبھی کہے اور شارع کہتے ہیں کذب کبھی نہیں ہے، پھر کیا کریں گے آپ؟ حسن و قبح کہاں ثابت کریں گے؟ بس یہ ساری باتیں منطق میں پڑھی ہوئی، جہاں بھی لازم باطل ہو ملزوم باطل ہوتا ہے۔ دلیل النافین، جو لوگ حسن و قبح کے عقلی ہونے کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں لو کان الحسن والقبح عقلیان، اگر حسن و قبح بھی عقلی ہوتے، لما کان فرق ہناک بینہ و بین قولنا، تو پھر اس حسن و قبح عقلی اور الکل اعظم من الجزء اور الواحد نصف الاثنین میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ جیسے ہر انسان جانتا ہے کہ کل جز سے بڑا ہے، ہر صاحب عقل جانتا ہے کہ 1 2 کا نصف ہے، تو پھر تمام افعال حسنہ اور قبیحہ کو بھی ہر بندہ جانتا ہوتا، حالانکہ الکل اعظم من الجزء کو ہر صاحب عقل جانتا ہے، لیکن ہر فعل کے حسن اور قبح کو ہر بندہ نہیں جانتا۔ بس یہ دلیل ہے کہ افعال کا حسن و قبح عقلی نہیں۔ الجواب، ہم کہتے ہیں بھائی ان ھذا لیس من محل النزاع، بھائی ہم نے کہا ہے کہ عقل کی 2 قسمیں، ایک عقل نظری ہے اور ایک عقل
عملی ہے، لیس من محل النزاع، یہ جو آپ نے مثال دی یہ مورد بات نہیں، کیوں؟ چونکہ یہ ایک نظری ہے، وہ محل النزاع هو العقل، ہماری بحث عقل عملی میں ہے، عقل نظری میں نہیں ہے۔ ہماری بات یہ ہے کہ مما ان یفعل او لا یفعل میں، نہ کہ مما ان یعلم او لا یعلم میں۔ پس عقیدتنا فی العدل، اب ہم آگئے اپنے مین پر، حسن و خوب کی بات مکمل کی، اب ہم آتے ہیں کہ ہم امامیہ، بلکہ ہم یوں کہتے ہیں ہم عدلیہ، امامیہ بھی اور معتزلہ بھی عادل کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ عادل ہے۔ عقیدتنا فی العدل یہ ہے کہ بالکل آسان سی بات فرماتے ہیں، ان اللہ سبحانہ وتعالی عادل فی جمیع احکامہ و اعمالہ الصادرۃ عنہ، اللہ تعالی جو حکم بیان فرماتا ہے اس میں عادل ہے، جو اعمال اللہ تبارک و تعالی جو بھی فعل انجام دیتا ہے ان سب میں عادل ہے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى أَمَرَنَا بِالْعَدْلِ وَالْقِسْطِ، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بھی عدل و قسط انصاف کا حکم دیا۔ وَنَهَانَا عَنِ الظُّلْمِ وَالْجَوْرِ، ظلم و زیادتی سے ہمیں نہیں فرمائی۔ نَحْنُ نَعْتَقِدُ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان اللہ منزہ عن جمیع العیوب والنقائص، کہ اللہ تمام عیوب و نقائص سے پاک منزہ ہے۔ وَلَيْسَ عَيْبٌ اور نقص أَسْوَأَ مِنْ عَدَمِ الْعَادِلِ، اور عدالت کا نہ ہونا اس سے بڑا اور کیا عیب ہو سکتا ہے؟ قسط کا نہ ہونا اس سے بڑا نقص کیا ہو سکتا ہے؟ لہذا چونکہ اللہ ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے، پس اس کا مطلب ہے کہ وہ عادل ہے۔ اما الاشاعرۃ الکلام، فرقۃ الکلامیہ بین المسلمین، البتہ اہل اسلام میں سے اشاعرہ جن کا ذکر بار بار ہوا، ابو الحسن اشعری وغیرہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان افعال اللہ لا تتصف بالعدل، اللہ کے افعال کے ساتھ آپ عادل کی صفت نہیں لگا سکتے۔ افعال خدا میں آپ صفت عادل کہ اللہ اس فعل میں عادل ہے یہ نہیں کہہ سکتے۔ وَأَنَّ كُلَّ عَمَلٍ يَصْدُرُ مِنَ اللَّهِ، اللہ جو کام بھی انجام دے جو اس سے صادر ہو، لا يُتَّصَف بِالظُّلْم، لہذا وہ ظلم سے متصف نہیں ہوتا۔ آپ کہیں پر بھی اللہ کے کسی فعل پر اس کو ظالم نہیں کہہ سکتے۔ آگے کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ إِدْخَالُ الْمُشْرِكِينَ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ، اگر اللہ چاہے تو مشرکین کو جنت کے اعلیٰ علیین میں داخل کر دے، وَإِرْسَالِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَىٰ أَسْفَلِ السَّافِلِينَ فِي النَّارِ، اور مومنین کو جہنم کے نچلے ترین طبقے میں ڈال دے تو بھی آپ ظلم کی صفت کی نسبت نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ لأن صفت العدل والظلم تختص بأفعال العباد، اس لیے کہ ظلم و عادل کی صفات بندوں کے افعال کے ساتھ مختص ہیں۔ وہ کہتے ہیں بندہ اپنے فعل کے لحاظ سے عادل بھی ہوتا ہے، ظالم بھی ہوتا ہے اپنے فعل کے لحاظ سے۔ وَأَفْعَالُ اللَّهِ لَا تُقَاسُ بِأَفْعَالِ الْعِبَادِ، جبکہ افعال خدا کو آپ بندوں کے افعال کے ساتھ مقایسہ نہیں کر سکتے۔ لہذا اگر بندے کو عادل یا ظالم کہہ سکتے ہیں تو نتیجتاً اللہ کے لیے یہ کہنا درست نہیں ہے، چونکہ یہ ظلم و عادل بندوں کے افعال کی صفات ہیں نہ کہ اس کی۔ اما العدلیہ من الامامیہ والمعتزلہ، لیکن جو عدل الہی کے قائل ہیں امامیہ اور معتزلہ، وہ یہ کہتے ہیں ان اللہ سبحانہ تعالی عادل فی جمیع اعمال التشریعیہ والتکوینیہ،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام اعمال، چاہے وہ شرعی ہوں یعنی احکام شریعت جو بات ہے، یا تکوینی یا عالم خلقت کے جتنے بھی ہیں، ان سب میں عادل ہے۔ وَأَنَّ الْعَدْلَ حَسَنٌ بِذَاتِهِ، عدالت میں حسن ذاتی ہے، عدالت میں اس کی ذات میں حسن موجود ہے۔ ما قطع النظر عن من صدر عنہ العدل، وہ عدالت کس سے صادر ہو رہی ہے؟ بھائی اگر ایک مسلمان عادل پر کام کرے تو بھی حسن ہے، اور ایک کافر اگر عادل پر کام کرتا ہے تو بھی وہ حسن ہے۔ عادل کو انجام دینے والا کوئی بھی ہو، بذات ہے عادل میں حسن پایا جاتا ہے۔ سواء صادر من اللہ، اب وہ عدالت چاہے اللہ صادر ہو یا بندوں سے۔ اور ظلم کبھی ہے بالذات، چاہے وہ ظلم اللہ سے بندوں سے ہو او یا معاذ اللہ اللہ سے ہو، ظلم کبھی ہے جس سے بھی صادر ہو۔ نقطۃ ہامہ، فرماتے ہیں ان افعال العباد عند العشائرہ، ایک اور نقطہ، بہت مہم نقطہ ہم نے پیچھے بحث کی تھی کہ یہ عشائرہ جابر کے قائل ہیں۔ عشائرہ انسان کو فاعل مختار نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کوئی مومن ہے تو اس کو اللہ نے بنایا ہے، وہ کافر ہے تو وہ اصلاً انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ ہم ان کو یہ کہتے ہیں جب بقول آپ کے انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے اختیار سے نہیں کرتا، انسان فاعل مجبور ہے، تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اپنے اختیار سے نہیں، اسے اللہ کرا رہا ہے۔ تو جب اللہ کرا رہا ہے تو پھر اس کو انسان کو آپ ظالم اور عادل کیوں کہتے ہیں؟ بہت پیاری دلیل، ذرا بات سمجھنی ہے کہ ایک طرف آپ عقیدہ جبر کے قائل ہیں کہ انسان اپنے افعال میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، جو کچھ کرتا ہے سب اللہ کرواتا ہے، ٹھیک۔ پھر ہم ان سے یہ دوسرا سوال کرتے ہیں، پھر آپ انسان کو عادل اور ظالم کیوں کہتے ہیں؟ پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ ظلم و عادل فعل انسانی کی صفت ہے؟ انسان تو فعل انجام دینے میں مختار ہی نہیں ہے، وہ تو مجبور ہے، تو پھر جو کچھ کر رہا ہے اسے اللہ کروا رہا ہے، پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ بندہ عادل ہے اور یہ بندہ ظالم ہے؟ اگر آپ بندے کو عادل اور ظالم کہتے ہیں تو پھر اس کو فاعل مختار مانیں، اور اگر آپ اس کو فاعل مجبور کہتے ہیں تو پھر اس کو عادل اور ظالم کہنا غلط۔ ایک راستہ لیں۔ ان افعال العباد ان العشائرہ، عشائرہ یہ کہتے ہیں کہ بندے جو فعل انجام دیتے ہیں، تمام افعال عباد جو کچھ بندہ کرتا ہے، مخلوقۃ للہ تعالیٰ، یہ اللہ کے خلق کرتا ہے، یعنی ان سے اللہ کرواتا ہے۔ فَأَفْعَالُنَا وَإِنْ كَانَ تَصْدُرُ عَنَّا، لہذا ہم جو فعل کرتے ہیں یہ اللہ صادر ہوتے ہیں۔ فَإِنَّهَا وَإِنْ كَانَ تَصْدُرُ عَنَّا، اگرچہ انجام ہم دیتے ہیں لیکن انہا مخلوقۃ اللہ تعالیٰ، لیکن یہ سب اللہ کے پیدا کرتے ہیں، اللہ کرواتا ہے۔ اے ان افعالنا فی الواقع، یا یوں کہہ دو کہ ہم جو فعل انجام دے رہے ہیں واقع میں افعال اللہ، یہ اللہ کے افعال ہیں، اس لیے کہ ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، بقول آپ کے ہم تو مختار ہیں نہیں، ہم تو مجبور ہیں۔ وَأَفْعَالُ اللَّهِ عِنْدَهُمْ لَا تُتَّخَذُ بِالْحُسْنِ وَالْقُبْحِ، اور آپ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے فعل ہے وہاں حسن و قبح کی صفت نہیں آ سکتی، تو جب اللہ کے افعال میں حسن و قبح کی صفت نہیں آ سکتی، ہم جو کر رہے ہیں یہ اللہ ہم سے جبراً کروا رہا ہے۔ فَأَفْعَالُنَا لَا تُتَّخَذُ بِالْحُسْنِ وَالْقُبْحِ، لہٰذا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے افعال میں بھی حسن و قبح کی صفت نہیں ہو، پھر ہمیں کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ عادل ہے، یہ بندہ ظالم ہے، جبکہ بندے کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وَيَنْتَجُ الْجَلِيَّةُ، اور یہ واضح نتیجہ نکلتا ہے کیا؟ کہ ان افعال العباد لا تتصف بالظلم، اس کا مطلب یہ ہوگا
کہ پھر بندوں کے فعل پر بھی آپ ظلم کی صفت نہیں لگا سکتے۔ فالظلم صادر من الظالمین، چونکہ جو ظالم ظلم کرتے ہیں یہ سب بقول آپ کے عمل من اللہ ہے، یہ اللہ کا عمل ہے، چونکہ بندہ تو مختار ہے نہیں، بندہ تو مجبور ہے، ظالم جتنا ظلم کرتا ہے اسے اللہ کرواتا ہے بس۔ اور جب یہ عمل اللہ کا ہو گیا، لا یمکن ان یتصف بالقوب، تو پھر آپ اس کو کبھی کہہ ہی نہیں سکتے بقول آپ کے، چونکہ اللہ نے کہا۔ پس نتیجہ بحث یہ ہوا، پوری توجہ اشاعرہ کے ساتھ، کیا؟ اگر آپ انسان کو فاعل مجبور سمجھتے ہیں تو پھر آپ کسی بھی انسان کو نہ عادل کہہ سکتے ہیں نہ ظالم، چونکہ سب اسے اللہ کروا رہا ہے۔ اور اگر ادھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، بندے عادل بھی ہوتے ہیں، بندے ظالم بھی ہوتے ہیں، تو پھر تمہیں اس عقیدہ جبر سے پیچھے ہٹنا پڑے گا اور پھر انسان کو فاعل مختار ماننا پڑے گا۔ والحال ان اللہ تبارک و تعالی یذم الظالمین فی کتابہ، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں ظالموں کی جگہ جگہ مذمت فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ شعراء آیت نمبر 227، آیت یہاں شروع ہوتی ہے، یہاں ایک تھوڑا سا ٹکڑا ہے آخری آیت یہاں شروع ہو رہی ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے اور کثرت سے اللہ کو یاد کریں اور مظلوم واقع ہونے کے بعد انتقام لیں، اور ظالموں کو ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام کو پلٹ کر جائیں گے۔ اب یہ مذمت ہے۔ اگلی آیت مجیدہ سورہ نساء آیت نمبر 40، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما، یقیناً اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ یہ ہمارا محل شاہد تھا۔ اگلی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 108، تِلْکَ آیاتُ اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور یہ ہیں اللہ کی نشانیاں جو صحیح انداز میں ہم آپ کو سنا رہے ہیں، اللہ اہل عالم پر ظلم نہیں چاہتا۔ وغیر ذالک من الآیات الکثیرہ، سورہ یونس آیت نمبر 59، یوں فرماتا ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔